ایک زمانے کی بات ہے، 7 سمندر پار، سبز پہاڑوں اور نیلے جھیلوں کے درمیان ایک عظیم الشان بادشاہت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ نورستان پر بادشاہ جمال الدین حکومت کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا شہزادہ فائق اور چھوٹا شہزادہ ریحان۔ شہزادہ فائق بہادر، تلوار بازی میں ماہر اور اپنی طاقت پر نازاں تھا، جبکہ شہزادہ ریحان نرمی مزاج، علم دوست اور ہر جاندار کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا تھا۔ ایک دن بادشاہ جمال الدین بیمار پڑ گیا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ جو شہزادہ نورستان کے عوام کا زیادہ ہمدرد، باصلاحیت اور دانا ثابت ہوگا، اسے اگلا بادشاہ بنایا جائے گا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے طریقے سے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کرنے لگے۔ شہزادہ فائق نے بڑے بڑے محلوں کی مرمت کروائی، سپاہیوں کی فوج میں اضافہ کیا اور شکار کی محفلیں منعقد کیں، جبکہ شہزادہ ریحان نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کے مسائل سنے، بیماروں کا علاج کرایا اور غریبوں میں اناج بانٹا۔ ایک دن شاہی دربار میں ایک بوڑھی عورت آئی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میرے دیس کی پریوں کو قید کر لیا گیا ہے، اگر انہیں نہ بچایا گیا تو تمہارا نورستان بھی اندھیر نگری بن جائے گا۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے سوائے شہزادہ ریحان کے۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، دادی اماں، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ بوڑھی عورت مسکرائی، اس کا چہرہ روشن ہو گیا اور وہ ایک خوبصورت پری میں بدل گئی۔ پری نے ریحان کو بتایا کہ نورستان سے مشرق کی سمت ایک گھنا جنگل ہے جسے لوگ خاموش جنگل کہتے ہیں۔ وہاں ایک ظالم جادوگر زمرود نے پریوں کو قید کر رکھا ہے تاکہ دنیا سے روشنی ختم ہو جائے۔ شہزادہ ریحان نے اکیلے اس سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نہ تلوار لی نہ سپاہی، بس اپنے علم، نرمی اور حوصلے پر بھروسہ کیا۔ راستے میں اسے کئی خطرات پیش آئے، بولتے درخت، آنکھوں والی جھیل اور سایہ نما درندے، مگر شہزادہ ریحان نے کسی پر وار نہیں کیا، بلکہ ان کی بات سنی، مسائل حل کیے اور آگے بڑھتا گیا۔ جب شہزادہ جادوگر زمرود کے قلعے پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا، چیخوں کی گونج تھی اور پریاں قید تھیں۔ زمرود ہنسا اور بولا، تو آیا ہے شہزادہ، جان سے جائے گا۔ ریحان نے نرمی سے کہا، تم نے روشنی قید کی مگر دل کے اندھیرے نے تمہیں تنہا کر دیا۔ زمرود کو یہ الفاظ عجیب لگے۔ ریحان نے اپنی ماں کی دی ہوئی ایک کتاب نکالی جس میں محبت، معافی اور روشنی کا ذکر تھا۔ اس نے زمرود کو کہا، اگر تم معافی مانگو اور پریوں کو آزاد کرو تو شاید تمہارا دل بھی روشن ہو جائے۔ جادوگر کا دل پگھلنے لگا۔ برسوں بعد کسی نے اس سے نفرت سے نہیں، محبت سے بات کی تھی۔ اس نے پریوں کو آزاد کر دیا۔ پریوں نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ نورستان کو ہمیشہ روشنی، خوشی اور بارش سے نوازتی رہیں گی۔ جب شہزادہ واپس پہنچا تو پورا ملک اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے شہزادہ ریحان نورستان کا حکمران ہوگا، کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ ہے جو دل جیتتا ہے، تلوار سے نہیں، محبت سے۔ شہزادہ فائق نے بھی سیکھا کہ طاقت سے زیادہ اہم علم، حلم اور عاجزی ہے۔ وہ اپنے بھائی کا مشیر بن گیا۔ نورستان میں اب جشن ہی جشن ہوتا، پریاں کھلتے پھولوں میں، بارش کی بوندوں میں اور ہوا کی سرسراہٹ میں اپنا پیغام چھوڑتے۔ محبت قید سے آزاد کرتی ہے اور معافی انسان کو عظیم بناتی ہے۔ شہزادہ ریحان نے ایک مدرسہ بنوایا جہاں انسان، جن اور پری سب مل کر سیکھتے، پڑھتے اور محبت بانٹتے۔